الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میں رحمت دامی برسا مولا، جو کھیتی آسان غریباں دی ہری کر دے، تے جڑی ول سک گئیاں سمید والی، میں رحمت دا پاک ہری کر دے. مولا 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 سمنیا گیا سمجر ہاں، درم دیار دا سمجھ کے بری کر دے، تے تینو واسطہ کر بلدے کاری دا، تے ساڈے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے. میں لج پالا دے لڑ لگیا، میرے تو غم پرے رہندے، میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. خیال یار دے وچ میں مست رہنا ہاں، دن راتی. خیال یار دے وچ میں مست رہنا ہاں، دن راتی. میرے دل وچ سجن
वसदा मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लग्या मेरे तो हम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जाव दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे जिन्ना दे पीर रुस जांदे जिन्ना दे पीर रुस जांदे जिउंदे वी मरे रहंदे मैं लजपाला दिल लड़ लग्या मेरे तो हम करे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे सदा बूटे हरे रहंदे कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी मैं लजपाला दा मंगता हाँ मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले दरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लग्या मेरे तो गम बरे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैनू हशर दावी गम कादा मेरी निस्बत है लासानी मैनू हशर दावी गम कादा मेरी निस्बत है लासानी जिन्ना दे पीर रुस जावल जिउंदे मरे रहंदे। हम्द सलात के बाद सामीन मोहतरम
جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سبھی کے لیے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم خدا سبھی کے رزق میں، مال جان میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مسجد میں جو احباب تشریف فرما ہے ان میں جو بیمار ہیں، ہمارے محترم قاری صاحب جو تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی صحت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ان کے بچوں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے، اور مسجد میں موجود ہمارے پانچگانہ باجماعت نماز ادا کرنے والے نمازی بھائی رانا محمد شبیر، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی انہیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کریم محبوب کے صدقے ان کو ان کی آنکھوں کا نور عطا فرمائے، تاکہ یہ جیسے پہلے رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو پال رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح بھائی محمد شبیر کو رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلانے والا بنائے۔ اور بھی جہاں تک آواز جا رہی ہے کوئی نمازی ہے اس کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت عطا فرمائے، اور کوئی ماں بہن باپردہ خواتین گھروں میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہی ہے، ان میں سے بھی کوئی کسی بھی بیماری میں ہے، اللہ تبارک و تعالی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکاشفہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا صدقہ اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقار اور دعا کو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سبھی کے مال جان میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ 1 روپیہ 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 1 کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیات، کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے اور اس نے وہ نیکی اللہ کی رضا کی خاطر کی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، لڑکا ہے یا کہ لڑکی ہے، اگر اس نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کا اجر اسے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، قبر اور حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کی جائے تو اس پر نیت کا دخل ضروری ہے۔ لجپال نبی کا فرمان کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، نیکی کرنے کا ارادہ اچھا ہے، دکھاوا نہیں ہے، کسی کی خدمت کرنے کا ارادہ اچھا ہے، کسی کو مالی تعاون کرنے کا ارادہ اچھا ہے، اللہ کے گھر پر خرچ کرنے کا ارادہ اچھا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے اس بندے کو، اس مومن کو اجر بھی عطا فرمایا جاتا ہے، اور اس کا رزق پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔
ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جیب سے کسی کی مدد کر دیں گے، اللہ کے گھر پر خرچ کر دیں گے، کسی بیمار پر خرچ کر دیں گے، کسی کو دے دیں گے حاجت مند کو، تو کہیں ہمارا رزق، ہمارا مال، ہماری دولت کام نہ ہو جائے۔ فرمایا نا، جو بندہ، جو عورت اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس نیت سے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیمت بدل، اس کا پھل، اس کا اجر وہ مجھے قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، وہ یقیناً خدا لم یزل عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکرا ذبح فرمایا، اور فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حکم فرمایا کہ عائشہ اب اسے تقسیم کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی نصیحت کے مطابق لجپال نبی کا حکم مانتے ہوئے اس کا گوشت مختلف جگہوں پر تقسیم کر دیا۔ جب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کے تحت میں نے یہ عمل کر دیا ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا عائشہ بتاؤ کیا بچا ہے؟ عرض کی اے محبوب خدا، اے مالک لم یزل کے دلارے نبی، اے ہم سب کے پیارے نبی، اے امت کے غمخوار نبی، اے مکی و مدنی نبی، اے عرشوں کے دلارے نبی، میں نے صرف اس بکرے کی 2 ٹانگیں اور کچھ گوشت کی بوٹیاں بچائی ہیں، باقی تقسیم کر دیا ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے تبسم فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا، بلکہ وہ بچا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، وہ بچ گیا ہے، کیونکہ وہ قبر اور حشر میں وہ سامنے آئے گا، وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں محفوظ ہو چکا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یا اللہ کے گھر پر خرچ کرتے ہیں یا کسی حاجت مند کو دیتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ ہمارا مال وہ گھٹتا نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ کے ہاں ہمارا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال بچ جائے تو ایک محفوظ جگہ ہے جہاں پر تم بھیجو تو اس مال کے نہ چوری ہونے کا ڈر ہے، اس مال کا نہ ختم ہونے کا ڈر ہے، اس مال کا نہ ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ عرض کی کہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایک ہی جگہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دو گے تو وہ مال نہ چوری ہوگا، نہ تمہارے اعمال میں سے کم کیا جائے گا، نہ بتایا وہ ضائع ہوگا، نہ وہ کوئی چھین سکے گا۔ فرمایا وہ محفوظ ہو گیا، کیونکہ لجپال نبی نے فرمایا، خدائے لفظ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کہا ہوا بدلتا نہیں ہے، لہذا جو ہم دیتے ہیں اس کا اجر، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے، تو وہ مال ضائع نہیں ہوگا۔ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے جیب میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہمارے بینکوں میں ہے، موجود ہے، اس کے خدشات محدود ہیں کہ وہ بچے اٹھا لیں تب، بیوی اٹھا لے تب، کوئی چوری کر لے تب، خود کے اوپر ضرورت پڑ جائے تب۔ فرمایا یہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا گیا ہے یہ کام نہیں ہوگا، اگر بیمار بھی ہو جا تو پھر بھی اللہ شفا عطا فرمائے گا، پر تیرے مال میں کمی نہیں لائے گا۔ اگر تیرے پاس رزق ختم ہو گیا ہے، کریم خدا رزق عطا فرمائے گا، پر فرمایا تیرا مال نہیں کم کرے گا، کہ تیرا جو مال تیری طرف آیا ہے
جو تم نے میری بارگاہ میں میری راہ میں خرچ کیا ہے، اب تو بیمار ہے تو اس مال کے بدلے تجھے شفا دے دی جاتی ہے، مال تیرا ختم۔ اگر تیرے پاس رزق نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ تو نے اپنا مال اپنا جو تیرے پاس اسباب تھا لوگوں میں تقسیم کیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج تجھے رزق کی ضرورت ہے، اللہ تجھے رزق عطا فرمائے اور تو نے اللہ کی بات بارگاہ میں بھیجا ہوا ہے، کریم خدا ختم کر دے۔ فرمایا نہیں، اللہ صحت بھی عطا فرمائے گا، اللہ مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ عمر بھی عطا فرمائے گا، پر کریم خدا تیرا مال ضائع نہیں فرمائے گا۔ جو تم نے اللہ کی بات بارگاہ میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اور یہی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ یہ مختلف طریقے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بارگاہ میں دیں، خرچ کریں، یقیناً کمی نہیں آئے گی۔ حضرت جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ سرسبز و شاداب باغات کو دیکھتے ہیں، آپ اس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ رجبال نبی کے غلاموں کو ساتھ سننا کہ رجبال نبی کا یہ غلام عبداللہ بن جعفر عبداللہ کے جیسے کا اس باغ میں گیا تو میں نے اس باغ میں دیکھا کہ ایک غلام جو باغ میں کام کر رہا ہے، مختلف کام سر انجام دے رہا ہے باغ میں۔ فرمایا میں دیکھتا رہا، فرمایا وقت دوپہر ہوں، کیا ہوا کہ پیچھے سے اس نے 3 روٹیاں جو ہے بھیجی گئی، جیسے اس کا دوپہر کا کھانا اس کے پاس آیا۔ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس غلام نے اپنا ہاتھ دھویا اور وہاں پر کھانے کو اپنے سامنے رکھا، سارے دن کی مشقت کرتا رہا، کام کرتا رہا، باغ کا کام کرتا اب تھک بھی چکا ہے، بھوک کی بھی شدت ہوگی اسے۔ ہمارا وہ ہاتھ دھو کر جیسے کھانے کے سامنے رکھ کر کھانا کھانے لگتا ہے، ہمارا وہ اپنا رومال روٹیوں کا، وہ کھانے کے برتن، وہ جس چیز میں ہوتی ہے ہمارا سامنے رکھتا ہے اور ہاتھ بڑھاتا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ آپ ایک بندہ سارا دن کام کرتا رہا ہو، بھوک کے ساتھ کام کرتا رہا ہو، فرمایا اس وقت جب اس کے پاس وہ کھانا وہ پانی آئے، وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اب میں یہ کھانا کھا لوں گا، مجھے آرام محسوس ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن جعفر کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ فرمایا ایک کتے کو میں ہانکتے ہوئے دیکھا کہ جس کتے کی زبان باہر آئی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے وہ کتا لالچائی آنکھوں کے ساتھ اس غلام کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ گویا وہ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے اس کتے کو بھی بڑی بھوک لگی ہے۔ فرمایا عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، اب ہوتا کیا ہے، ایک بندہ اتنی شدت کے ساتھ جسے بھوک لگی ہے، سارا دن کا کام کرتا ہوا، اب وہ کیا کرتا ہے، اس جانور کو دیکھتا ہے جو جانور نجس ہے، جو جانور پلید ہے، جس جانور کو شوقیہ پالنا منع ہے، جس کتے کو گھر میں رکھنا شوقیہ طور پر منع ہے، وہ کتا اگر گلا جو ہے نجس کی وجہ سے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے تو کپڑے ناپاک، اس کی زبان کے اوپر سے جو پسینہ آتا ہے، اس زبان والا پسینہ اگر کسی کے کپڑوں پر جسم پر لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک۔ فرمایا وہ کتا اس کو دیکھ رہا ہے، اس غلام کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے، غلام جو غلامی میں ہے، جو مالک بھی نہیں ہے، جس کو یہ بھی جو ہے وہ یقین نہیں ہے کہ اس کھانے کے بعد اسے اور کھانا دیا جائے گا، اس بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے
اگر اس سے اس کی بھوک نہیں ملتی تو اسے 2-4 نوالے اور مل جائیں گے۔ فرمایا یہ بھی ممکن نہیں نظر آتا۔ آپ فرماتے ہیں پر اس نے کیا کیا؟ وہ نوالا خود نہیں کھایا، ابھی ایک روٹی اٹھائی ہے اور اس کتے کو ڈال دی ہے۔ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں اس کتے نے اس روٹی پہ کھا لیا۔ اب غلام دوسرا روٹی کا نوالا توڑنے کے لیے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے۔ فرمایا اتنی دیر میں وہ بھوکا کتا اپنی روٹی کو مکمل کر چکا ہے، کھا چکا ہے، پھر للچائی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ اس کی تمنا یہ نظر آتی ہے کہ کتا ابھی بھی بھوکا ہے۔ اس نوجوان نے، اس حبشی غلام نے پھر دوسری روٹی کو اٹھایا اور اس کتے کی طرف پھینک دیا۔ اس کتے نے دوسری روٹی کو بھی کھا لیا۔ فرمایا اب ایک روٹی باقی ہے۔ اس جوان نے ابھی کام کرنا ہے، ابھی جو ہے باغ کا کام باقی ہے۔ فرمایا پھر کتے کو دیکھا، کتا ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ اس غلام نے تیسری روٹی بھی فرمایا اس کتے کی طرف ڈال دی۔ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کتے نے تینوں روٹی کھائی اور کتا وہاں سے نکل پڑا اور وہ حبشی غلام دوبارہ اپنا جو ہے کام کرنے لگا باغ کا۔ فرماتے ہیں میں قریب ہوا، میں قریب ہو کر میں نے کہا اے نوجوان، اے غلام، تیرا دل تو بہت بڑا ہے، تیرا دل تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں زیادہ جو ہے وہ غریب جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں زیادہ ہی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً جتنا پیسہ زیادہ آتا جاتا ہے ہرس اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، سارے نہیں لیکن اکثریت کی یہی ہے، اور یہ مختلف کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور بلکہ محبوب کا فرمان ہے مجھے اپنی امت پر اسی چیز کا ڈر ہے کہ میری امت کو سب سے زیادہ جو جمع کرے گی وہ لالچ کرے گی۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اگر کسی کے پاس ایک سونے کا پہاڑ مل جائے نا وہ اسی پر صبر نہیں کرے گا، وہ کہے گا کاش کہ اس جیسا ایک اور سونے کا پہاڑ موجود ہے۔ فرمایا اگر 2 سونے کا پہاڑ اس کے پاس موجود ہے دوسرا بھی اس میں مل جائے، فرمایا پھر بھی اس کی حرص اندر کا طمع ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر اس کی تمنا ہوگی کہ کاش اس جیسے 2 ہوں۔ اسی طرح فرمایا حکومت ہے، اگر اس کو ایک ملک کی ایک خطے کی مل جائے تو وہ کوشش کرے گا دوسرے ملک بھی میرے پاس ہوئے۔ فرمایا دوسرے ملک کی بھی مل جائے کوشش کرے گا اس جیسے اور بیٹی ہو۔ فرمایا پھر وہ بھی مل جائے۔ فرمایا پوری دنیا کی حکومت اس شخص کو مل جائے، فرمایا پھر بھی اس کی اس طمع ختم نہیں ہوگا۔ وہ کوشش کرے گا کہ کاش اس جیسی ایک اور دنیا ہو اور اس دنیا کی بھی مجھے حکومت مل جائے، مجھے بادشاہ مل جائے۔ فرمایا اسی طرح میرا امتی سب سے زیادہ مجھے جس کا خوف ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں، یہ اپنا مال کمانے کی غرض میں یہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھے گا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ حرص اکثر جب مال آتا ہے پھر زیادہ بڑھتا ہے، لیکن ساروں کی بات نہیں، الا ماشاء اللہ کی بھی یہ بات، کچھ اس میں سے چند، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس آتا ہے تو بس وہ ایک ہاتھ میں آتا ہے دوسرے ہاتھ میں وہ خرچ کرتے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا جاتا ہے وہ خرچ کرتے جاتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے، ایک شخص بھوکا ہے، پیاسا ہے، عرض کی اے کلیم اللہ سے بات کرنے جا رہا ہے، میرے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرنا اگر اللہ میرا جتنا حصہ بنتا ہے میری زندگی کا مجھے ایک دم عطا فرما تاکہ میں کچھ دن اپنے سکون سے گزار لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک ہی وقت میں تجھے تیرا رزق مل جائے تو ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی۔ کہا اے موسیٰ کلیم آپ اللہ سے عرض کو کرنا، اللہ سے کلام کیا، اللہ نے فرمایا اے کلیم ٹھیک ہے آج اسے اس کا رزق مل جائے گا۔ موسیٰ کلیم واپس آ جاتے ہیں،
کچھ دن گزرتے ہیں، موسیٰ کریم کو پتا ہے کہ اس بندے کا جو رزق ہے، جو نصیب ہے، وہ اتنا ہے کہ یہ چند دنوں میں اس رزق کو کھا لے گا اور جیسے اس کا وہ رزق ختم ہو جائے گا اس کو موت واقع ہو جائے گی۔ اب کچھ دنوں بعد وہاں سے گزر ہوتا ہے موسیٰ کریم کا، جس شخص نے کہا تھا نا اسی شخص کے گھر سے گزر ہوتا ہے۔ موسیٰ کریم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے سامنے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، رش لگا ہوا ہے، بہترین عالی شان اس کے گھر۔ دل میں بات آئی کہ جو اس کے نصیب میں رزق تھا وہ بالکل تھوڑا تھا، اب تک تو رزق ختم ہو جانا چاہیے تھا، اب تک تو اس میں اوپر موت آ جانی چاہیے تھی، پر اس کے ہاتھ لوگوں کے بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ کریم نے آ کر اللہ کے پاک بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ میں وہاں سے گزرتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کے گھر کے سامنے تو روزانہ لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ کچھ گھر سے زیادہ بہتر اور بہتر اور بہتر جو انہیں اس کو مار دیا ہے جو اس کے نصیب کا تھا، اب تک تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اب تک تو ایک بن جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اے میرے کریم کیا بات ہے، اے میرے کریم بس حقیقت یہی تھی، اس کا مال اس کے نصیب کا اتنا ہی تھا کہ وہ اب تک مر جاتا، پر میرے کریم اس بندے نے میں خدا کے ساتھ تجارت کی ہے۔ باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا جتنا میں نے اس کو مال دیا ہے نا جو اس کے نصیب کا تھا، اس نے وہ سارا کا سارا میری راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ میرا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،